پروگرام مقابل کے ساتھ میں سروت ولیم، ہارون رشید صاحب میرے ہمراہ اس وقت سیٹ پر ہی موجود ہیں۔ آج پروگرام مقابلے میں جب ہم بات کریں گے تو بات ہوگی کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا کرونا وائرس سیاستدانوں کو ان کے سیاسی داؤ پیچ سے نہیں باز رکھ سکا ہے۔ لوگوں کو اپنی جان مال اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی فکر ہے، بھوک کی فکر ہے، مگر سیاستدان کی بات کریں تو سب کو اپنی اپنی سیاست کی فکر اس وقت آڑے آئی ہوئی ہے۔ امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں نومبر میں، تو ان کو یہ فکر ہے کہ معیشت کو کھولا جائے نہ کھولا جائے، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی ان کے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دنیا بھر کے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیاستدانوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی عوام کا احساس تو اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تمام سیاستدانوں کو اپنی سیاست کی بھی بڑی فکر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خواجہ برادران نے کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی صاحب سے بڑی گھنٹوں پر طویل ایک ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کی انسائیڈ سٹوری کیا ہے، کیا وجہ تھی اس ملاقات کی، کیا واقعی پارلیمانی پارٹیز کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، اس کا کریڈٹ محفوظ رکھنا تھا، یا پھر اس کے علاوہ کوئی انسائیڈ سٹوری ہے۔ پنجاب کے حوالے سے اس وقت سیاست کا کیا رخ ہے، ہارون صاحب سے انسائیڈ سٹوری جانیں گے، خصوصی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی ملک بھر میں پھیلے کرونا وائرس سے متعلق میں بات ہوگی۔ بڑی سنگین اور بڑی خطرناک قسم کی خبریں سندھ کے حوالے سے آ رہی ہیں، اور ابھی مراد علی شاہ صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک ہنگامی اجلاس بھی کیا۔ اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی کہ ایسٹ کے سائڈ کی 11 یونین کونسلز ہیں جن کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر اب یہ انسائیڈ سٹوری یہ بھی آ رہی ہے اور باقاعدہ طور پہ اناؤنس بھی کر دیا گیا کہ جنوبی کے بھی کچھ حصوں کو سیز کیا جائے گا۔ وہاں پر اس وقت صورتحال بڑی کرٹیکل ہے۔ 24 گھنٹوں میں 104 کیسز کا سامنے آ جانا، اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ اوسط ہے یہ جو اس وقت سندھ کے اندر رپورٹ ہو رہی ہے۔ اس سے متعلق کیا انیشیٹیوز لیے گئے اس سے متعلق میں بات کروں گی، مگر ایک اور بڑی چیز آٹا چینی اسکینڈل کے اوپر جو ایک تحقیقاتی رپورٹ آئی تھی FIA کی، اس نے ڈیفینیٹلی بہت بڑے بڑے ایسے بوجھ تھے جن کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ترین صاحب کا نام اس پہ شامل تھا، مگر اب کہا جا رہا ہے کہ پار سیکٹر اسکینڈل سے متعلق بھی ایک رپورٹ ہے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ارسال کر دی گیا۔ اس میں بہت شدید قسم کے گھپلے سنگین بے ضابطگیاں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور بہت ایسے معاملات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو سیاست کی بات کرتے ہیں۔ ہارون صاحب پتہ تھا شاید کرونا پھیلا ہے تو لوگوں کا احساس زیادہ ہو جائے گا، اس احساس پروگرام پہ بھی میں آؤں گی، مگر آپ سیاسی داؤ پیش دیکھ لیں، سیاسی جوڑ توڑ دیکھ لیں، مجھے تو لگ رہا ہے رج کے کام عروج کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ وہ تو دیکھیے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ سیاستدان ہر آدمی اپنی فرسٹ پرائرٹی پہ کام کرتا ہے، ترجیح اول کیا ہے، تو سیاستدان جوڑ توڑ سے باز نہیں آئیں گے، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن آج کی ملاقات تو گھنٹوں ہم نے جب ایکسرسائز کی تو گھنٹوں ایکسرسائز کی تو سارا پہاڑ کھود چکے، چوہا تو نہیں نکلا، تو اس میں تقریباً چوہا تو نہیں نکلا، مطلب تقریباً اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی بھاگ دوڑ کی، 5 ٹیلی فون چودھری پرویز الہی کو کیا۔ انہوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا قرآن سن رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا ذرا باہر نکلیں، پھر انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ٹیسٹ ہے کرانے کے لیے ہاسپٹل چلے گئے۔ ٹائم سے پہلے سو تو نہیں گئے 5 میں؟ آج تک یہ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو کبھی مجھ سے تو کوتاہی ہوئی کہ میں نے چودھری صاحب کا فون نہیں سنا، مثلا لیٹ نائٹ کیا تو نہیں سنا، یا مصروفیت ہے، مگر آج تک یہ نہیں ہوا تھا کہ چودھری پرویز الہی نے میرا فون نہ سنا ہو۔ تو مجھے اس سے اور بھی شک پڑا کہ یہ کوئی راز ہے، یہ کوئی مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر میں کہتے رہے وہ جی آپ کی بات کرائیں گے، مگر بات کرا ہی نہیں۔ ممکن ہے مصروفیت ہی ہو، نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی انہوں نے چکمہ دیا، ممکن ہے مصروفیت ہو، یا آپ مجھے بتائیں کہ خبر ہے کیا؟ فائنلی خواجہ سعد رفیق صاحب سے میری بات ہو گئی اور سورسز سے بات ہو گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے خواجہ سعد رفیق صاحب اپنی پارٹی سے ناراض ہیں اور باقی سیاسی پارٹیوں سے بھی ناراض ہیں۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد ایک مصیبت سے گزر کے آئے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے، اس کا انہوں نے اعلان اظہار کیا ہے، صرف میرے ساتھ گفتگو میں نہیں، کہ بھئی یہ ادارے کب بنیں گے، یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں یہ کب ادارے بنیں گے، اور یہ ادارے انہوں نے میری اس رائے سے اتفاق کیا۔ میں نے کہا میں تو ہمیشہ خواجہ صاحب عرض کرتا رہا کہ بیسک یونٹ ڈیموکریسی کی بنیاد پولیٹیکل پارٹی ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے۔ جمہوری سیاسی جماعتیں ہوں گی تو پارلیمنٹ بھی جمہوری ہوگی اور سارا عمل جمہوری ہو جائے گا۔ صحیح۔ وہ گئے، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، کہا تو انہوں نے یہ سے شہباز شریف صاحب سے اجازت لے کے جاؤں گا، لیکن سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ خوش نہیں ہیں شہباز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب کے، حال تو ان کا پوچھا نہیں، اور ایک عرصے سے وہ بہت عرصے سے ان کا ان کی اہمیت دیکھیے خواجہ سعد رفیق کی
اور شاہد خاقان عباسی کی اہمیت اب بہت بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس کو کرٹیل کرنے کی اگر انہوں نے کوشش کی تو یہ پچھتائیں گے اس پر. تو اس نے اتنی مصیبت اٹھائی ہے، جیل کاٹی ہے، اور شاہد خاقان نے تو خیر بہت اس کا قد عباسی نکلا صاحب ہے. کو وہ قریب تر رکھتے بھی ہیں. اس کا شکریہ ادا کیا کس چیز پہ؟ بھائی، ان کے بھائی سلیمان وزیر صحت جو تھے اور حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر وہ جاری کرتے رہے، رولز میں گنجائش نہیں تھی، گنجائش پیدا کی. پھر صرف یہی نہیں کیا، پھر انہیں پورا موقع دیا بات کرنے کا اسمبلی میں، بقول ان دونوں کے، اپنا سلیمان کے بھی اور حمزہ کے بھی، کہ ہمیں عزت دی، ہماری عزت کا، احترام کا خیال رکھا. اب وہ گئے. اب دیکھیے نا ہوتا کیا ہے کہ جب مصیبت آ پڑتی ہے نا، وہ بھی ایک کرائسس میں ہیں، چودھری صاحبان بھی ایک لحاظ سے یہ بھی تھے کرائسس میں، تو سب پرانے جو یادیں ہیں نا وہ تازہ ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے، سب پرانی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں کہ کبھی چودھری ظہور الہی صاحب جو تھے، ان کے والد کو جب شہید کیا گیا سعد رفیع کے، تو ہی واز ویری ینگ، بہت چھوٹے بچے تھے. اور انہوں نے اس چیز کو کہا بھی ہے کہ ہمارے ہمارے بڑے خیال رکھا، تعلقات بھی رہے ہیں، خاندان سے رابطہ رکھا، ہمیشہ ان کی مطلب یہ ہے کہ دلجوئی کی، مدد بھی کی، ایک قریبی تعلق رہا ہمیشہ ان کا. پھر ان کی جو والدہ جب ایم پی الیکٹ ہوئیں تو ان کا بھی تعلق رہا چودھری خاندان کے ساتھ، ربط و ضبط رہا. تو وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہے نا کہ جوڑ توڑ ختم ہو گئے، تو ہوا نہیں ہے. چودھری صاحب کو مسلسل لوگ اکسا رہے ہیں کہ آپ کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، اور ان کا دل بھی بہت چاہتا ہے. پرویز الہی صاحب کا جی دل بھی بہت چاہتا ہے. اور جہانگیر ترین صاحب بھی فارغ تو نہ میں بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، جی. تو وہ فی الحال تو عجز و انکسار کا مظاہرہ کریں گے، اپنا کاروبار بچائیں گے. دکھاوے کے طور پہ تو نہیں عجز و انکسار کریں گے، دکھاوے کے طور اور کس لیے کریں گے؟ یعنی کہ عاجز ہو گئے، منکسر ہو گئے، انکساری تو انہیں چھو کے بھی نہیں گزری ہے. بات شائستگی سے طریقے سے کرتے ہیں، بڑے امیجینیٹو آدمی ہیں اور بہت مطلب سلیقہ مند آدمی ہیں. لیکن یہ خطرناک کھلاڑی ہیں، خطرناک کھلاڑی ہیں. مطلب کچھ زیادہ کھیل گئے وہاں سے باہر نکل کے، کیا کہتے ہیں، کریز سے باہر نکل کے کچھ چھکے زیادہ لگا دیے، کچھ زیادہ حاسد پیدا کر لیے. یہ ویسے عجیب بات ہو گئی نہیں ہارون صاحب؟ کوئی عجیب بات نہیں. تو نسیم صادق صاحب کو بھی لے آئے نا واپس. ان کو بھی یہ کہا ہوگا کہ میں جناب کا خادم ہوں، ڈیموٹ تو ہو گیا نا ایڈوائزر کی بجائے. تو نسیم صادق صاحب کو کس چیز کی سزا ہے؟ انہیں بھی واپس لے آئے. نسیم صادق صاحب کو تو ایک دن آپ کو بتا دوں بحال کرنا ہی پڑے گا. اور اس میں اگر کوئی مارا گیا تو عثمان بزدار مارے جائیں گے. وہ 119 آدمیوں کے تبادلے کل بھی عرض کیا تھا انہوں نے کیے تھے. جب یہ معاملہ اٹھے گا کہ یہ تبادلے کس نے کیے اور ضرورت کیا پڑی تھی، ان تبادلوں کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. تو خان صاحب کے علم میں ہوگا نا؟ خان صاحب کے علم میں ہے. خان صاحب کی بھی بڑی مجبوری ہے. آپ حکمران کو کیا سمجھتے ہیں؟ حکمران گھوڑے پہ نہیں سوار ہوتا، حکمران شیر پہ سوار ہوتا ہے. اقتدار جو ہے یہ شیر کی سواری ہے. حکمران سے زیادہ مجبور تو کوئی ہوتا ہی نہیں. مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے غور نہیں فرمایا کہ جہانگیر ترین کو تو آنکھیں دکھائیں، خسرو بختیار کو کیوں نہیں دکھائیں، ان کے بھائی کو، کہ بھائی ابھی سارے محاذ نہیں کھولنے چاہیے. خان صاحب اب سیاست سیکھتے جا رہے ہیں، اب رہ گئے جوڑ توڑ. حکومت نہیں بدل سکتی، خان صاحب نہیں جائیں گے. سیاست میں سچویشن ہے اس وقت. کل کیا ہوگا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے نا. سیاست میں ایک ہفتہ بھی بڑے لمبا وقت ہوتا ہے. کل کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے، حلیف ان کے ناراض ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بھی اب تہیہ کر لیا ہے. وہ ایک بنگالی چھوکرا تھا، مہین سا مسکین سا، اولڈ سٹی میں. تو وہ لاہور کے لڑکے شرارتی اس کے پیچھے بھاگے اس کو تنگ کرنے کے لیے. اگر آپ نے اندرون لاہور دیکھا تو بعض گلیاں بند ہو جاتی. میں ویسے اندرون لاہور سے ہی تعلق ہے میرا. اچھا ماشاءاللہ. وہ آپ کے گفتگو سے بھی بعض اوقات احساس یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ گلیاں بند ہو جاتی ہیں نا. وہ بھاگتا رہا آخر گلی بند ہو گئی. وہ پلٹا اور پلٹ کے اس نے کہا، سالو لو اب میں بھی پنجابی ہوں، آؤ میرا جو کرنا کر لو. خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ لو اب میں بھی پنجابی ہوں، کر لو جو کرنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. لیکن یہ لگتا ہے آج کل ایڈوائزر بھی اچھے ہیں. اچھا. کہ وہ کوئی بہت سارے محاذ نہیں کھول رہے. دیکھیے سیاست میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے، میں ہمیشہ اس پہ زور دیتا رہتا ہوں. سیاست میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے.
صحیح. سچویشن اگر کسی کو فیور کر رہی ہو, اس وقت عمران خان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے جی؟ جب صورتحال اتنی گھمبیر ہے پورے ملک کے اندر. کورونا ہے, کورونا میں ایز اے ہول بلاول بھٹو کچھ بھی کہے, بلاول بھٹو کو بھی تو کچھ کہنا ہے نا. ایز اے ہول پرفارمنس بھی اچھی ہے, یعنی جتنا بڑا پیکیج دیا ہے اور جس طرح کوشش کی ہے قابل انہوں نے اس کو تحسین ہے. ڈیل کرنے کی. اگر یہ قابل رشک نہیں ہے تو قابل اعتبار ضرور ہے کہ بھائی کوئی ہمت دکھائی, کوشش کی, جتنی ان سے توقع تھی اس سے زیادہ اس سے زیادہ بالکل. اب خان جو ہے وہ ہے لڑائی کے کھڑا ہونے کے موڈ میں, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بندے ہیں جو اس کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں. اب جو ایڈوائزرز ہیں کوئی بہت زیادہ ڈیلیور نہیں کیا. اس کی جو اقتصادی ٹیم ہے بالکل بیکار ہے, یہ جہانگیر ترین نے دی تھی. وہ ہمیشہ میں ایک وغیرہ کہتا ہوں کہ بھی کس طرح پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے ٹانگانیکا کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہاں ٹھیک کیا کریں گے, سوچیں گے. الیکٹیبلز بھی آپ دیکھیے انہوں نے پرفارمنس اچھی ہے, صنعت کاروں کو قرضے ٹھیک کم شرح پہ قرضے آفر کر دیے, اکانومی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اس کے بعد میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے. حالات حکومت کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. خواجہ سعد رفیق نون لیگ کے ایما پر نہیں گئے تھے. صحیح. اور یہ جو میٹنگ ہے یہ اس سلسلے میں نہیں ہوئی تھی جہاں تک میرا اندازہ ہے. اگر کل مجھے کوئی اطلاع مل جائے تو میں بتاؤں گا. چودھری صاحب نے فون بہرحال نہیں سنا, اس نظر یہی ہے کہ مصروفیت. چلیے امید ہے کہ شو کے بعد, اس شو کے بعد ہو سکتا ہے یا شو کے دوران, بریک کے دوران آپ کو چودھری صاحب کی کال آ جائے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے آگے بڑھیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسا سے میں نے صبح سندھ کے حوالے سے بات کی تھی, ویسے کورونا کیسز پورے پاکستان میں ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مگر جو سندھ کی سچویشن ہے اور اس کے بعد ایک ہنگامی اجلاس ہونا اور اس کے بعد اس کی تصدیق ہو کے اناؤنسمنٹ ہو جانا, وہ بڑا خطرناک ہے. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, ہم بات کر رہے تھے کورونا سے متعلق کہ کورونا ان سین فیکٹرز بھی ہوتے ہیں سیاست میں, مگر سیاست اپنی جگہ, حالات بھی اپنی جگہ پر اس وقت قائم ہیں اور مجھے لگتا ہے بگڑتے جا رہے ہیں. سندھ کے حوالے سے بڑی خطرناک سچویشن سامنے آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں. کیا بنے گا؟ دیکھیے سندھ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ تعریف و توصیف تو ان کی بڑی کی جا رہی ہے, ہم نے بھی کی جی, لیکن اس کے اندر بنیادی خرابیاں ہیں. یہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن وہ کام تو کر رہے تھے ہارون صاحب. وہ جی کیا کام کر رہے تھے؟ کوئی ایک جامع منصوبہ ہوتا ہے, اس کے تحت کام کیا جاتا ہے. دیکھیے آج کیا ہوا, ضلع شرقی جو ہے اس میں یہ سفورا گوٹ ہے, یہ کراچی یونیورسٹی کا علاقہ ہے اور کون سے اس میں علاقے ہیں, تو اس میں 11 یونین کونسلیں جو ہیں ان کو سیل کر دیا. بالکل ایسا تقریباً کرفیو ہی سمجھیے. کرفیو ہے, بڑے سخت حالات. اچھا, بجائے اس کے وہ چند گلیاں, ہر یونین کونسل میں چند گلیاں ہوں گی, وہ سیل کرتے, پورے کا علاقہ ہی سیل کر دیا ہے. دوسری بڑی شکایت سندھ سے یہ آ رہی ہے کہ پیسے تو نہیں دیتے وہ ضرورت مندوں کو. وہ جو 12,000 روپے ملتے ہیں, کسی کو آدھے بھی مل جائیں تو غنیمت ہے, اور کہیں کوئی شریف آدمی تو آدھے سے کچھ زیادہ دے دے. شکایتیں ہیں اس ایک خاکروب تک جس صوبائی حکومت میں کبھی رشوت کے بغیر بھرتی نہ ہوا ہو آسانی سے, پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ رینجرز کو لگائیں. یہ جہاں بھی پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ہے, راشن کی ڈسٹریبیوشن ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, یہ رینجرز ان کے ساتھ ہوں گے. یہ انہوں نے گرو کیا ہی نہیں ہے, اپنی کیپیسٹی بڑھائی ہی نہیں ہے. ویسے تو عثمان بزدار صاحب نے بھی کیا کمال کیا ہے کہ یہ آٹے کے معاملے میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اور پھر نسیم صادق کی گردن پھنسوا دی. جی, یہ لوگ جو ہیں نا جی, پورا کلچر سندھ کا بربادی کا ہے. اب تو خیر یہ صورت ہے. اب میں کہتا ہوں صرف رینجرز نہیں, جہاں ضرورت ہے وہاں فوج کا آدمی ساتھ لگائیں, جس کے 12,000 روپے میں سے 4,000 روپے کھا لیے گئے. یہ ویسے بڑی افسوس. 6,000 کھا لیا گیا. ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی, دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی. یہ جو ظلم عظیم ہے. اور دیکھیے کیا ہے مسئلہ, ایک تو یہ نا سندھ حکومت کی اپنی نالائکیاں ہیں جو کہیں, اور کرپشن ہے اس کی جڑ میں اتری ہوئی گہری, ان کی ہڈیوں کے گودے تک, وہ تو اپنی جگہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کچی آبادیاں ہیں. جب آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کر دیں, آدھی آبادی کراچی کی کچی آبادیوں میں رہتی ہے اور آدھی لاہور میں. لاہور میں ہم ان کچی آبادیوں کی, چونکہ سائز بہت بڑے نہیں, تعداد بڑی ہے, سائز بڑے نہیں, ان کا اتنا بڑا نہیں ہے. گورنر میاں اظہر نے اس لیے استعفیٰ دیا تھا ایک دفعہ, لڑائی ہو گئی تھی ان کی وزیر اعظم نواز شریف سے,
کہ جب بارش ہوتی ہے شادرہ کی گلیوں میں پانی بہتا ہے, باراتیں لوٹ جاتی ہیں, شادیاں نہیں ہوتی بعض اوقات بچیوں کی. تو اس پہ بہت تلخی ان کے درمیان ہو گئی تھی اور گورنر ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ جو کچی آبادیاں ہیں ہم نے بسائی, اور وہ ایک ایک گھر میں پھر یہ فلیٹ ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, ہر وقت ان کا انٹریکشن ہے, ہر وقت کا انٹریکشن ہے, آتے جاتے نکلتے ملتے ہوئے. تو یہ لاہور میں کیا, آپ کو پتا کہ لاہور میں کیا ہوا ہے؟ لاہور میں وحدت روڈ کو میں نے سنا سیل کر رہے تھے, صدر کے کچھ علاقے سیل کر رہے تھے, شادرہ کے کچھ علاقے اندرون کی طرف کے کچھ حصوں کو سیل کر رہے تھے. تو صورتحال تو ہے خطرناک. دیکھیے کن چیزوں کے سے یہ پھیلا ہے وائرس, کن چیزوں سے پھیلا ہے؟ تفتان سے. آج بغاوت ہوئی ہے نا, اس میں ایک چھوٹی سی, اگرچہ وہ وجہ تو ترقیاتی فنڈ سے, ایک وجہ یہ بھی ہے تفتان میں مس ہینڈلنگ ہوئی, تبلیغی جماعت کا اجتماع ہونے دیا گیا, مساجد میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, مولوی صاحبان بات نہیں سمجھے, ٹھیک ہے. لیکن اب ایک اور واقعہ سامنے آیا. ملتان میں قرنطینہ میں رکھے گئے لوگ جن میں سے صرف 100 سے بھی کم یا 100 کے قریب شکار تھے وائرس کا بیچارے, اور دوسرے لوگ سینکڑوں وہ دیواریں پھلانگ کے کبڈی کھیلتے رہے, گپ لگاتے رہے. اگر 2 فوجی کھڑے ہوتے, صرف 2 فوجی وہاں پہ, تو یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بڑی سنگین ہمارے سول ادارے جو ہیں اس قدر جو ہیں لیتھارجک ہو چکے ہیں, لاپرواہ, غیر ذمہ دار ہو چکے ہیں. ایک ماحول پورے ملک کا ایسا ہے, بار بار ہر پروگرام میں ہر اینکر, ہر گفتگو کرنے والا کہتا ہے بھائی لوگوں, کورونا کا صرف ایک علاج ہے, فاصلہ رکھو, سماجی فاصلہ رکھو, فاصلہ رکھو. یہ سماجی ایک ذرا, یہ ہم انگریزی کی اصطلاحات سے بڑے متاثر. فاصلہ رکھو, 6 فٹ فاصلہ رکھو, ٹھیک ہے. وہ جیسے انہوں نے مسجدوں میں کر دیا ملیشیا میں, نمازیں پڑھو بڑی خوشی سے, اللہ کے گھر آباد رہیں, تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ مسجدیں مسلمانوں کا فخر اور امتیاز اور نشان ہے, کوئی شک نہیں, آباد رہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ وہ گیٹ میں سے گزر جاؤ اور جناب 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو, کیونکہ مجبوری ہے, حالات ایسے ہیں. معافی چاہتا ہوں. تو اب یہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ابھی وضاحت کر رہے تھے وہ اپنا جو اتھارٹی ہے, جنرل صاحب کہہ رہے تھے. اچھا ایک مسئلہ کیا ہے کہ ڈاکٹروں کو سامان ہی نہیں پہنچا. ہارون صاحب یہ بڑی شکایتیں آ رہی ہیں کہ سامان امداد کا آ رہا ہے تو ڈاکٹرز پہ کیوں نہیں پہنچ رہا؟ کوئٹہ کے ڈاکٹروں نے چندہ جمع کر کے سامان خریدا ہے. کس حد تک شرمناک یہ بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے مسیحاؤں کو یہ سامان ہمارے سیاستدانوں کی اور یہ ہماری بیوروکریسی کی پرفارمنس ہے. سندھ میں تو فوراً رینجرز کو اور فوج کو, اس کو کچھ لوگوں کو اس میں شریک کر لیں. رینجر شریک ہو جائیں تو سمجھے فوجی شریک ہو گئی. کچی آبادیوں اس کے بغیر مسئلہ نہیں حل ہوگا. کچی آبادیوں کو خاص طور پہ دیکھنا ہوگا. اگر کچھ گھرانے ایسے ہیں جس میں سب کے سب ایسی اطلاعات ہیں کہ سب کے سب مبتلا ہو گئے, ساتھ کے ساتھ ایک خاندان ایسا ہے کہ والد صاحب کہیں باہر گئے, اب چھوٹا سا گھر ہے, بچے بھی سارے 6-7 بچے. اب یہ لفظ کہنے میں کتنے سہل ہیں کہ ایک 7 بچے اور ان کا باپ جو ہے وہ مبتلا ہو گیا, ماں باپ, مگر وہ سچویشن کتنی, مگر آپ غور تو فرمائیں جس خاندان پہ یہ گزر رہی ہے ان کے لیے کہیں ٹینٹ لگائیں. ان ٹینٹوں کے درمیان دیکھو نا, جب زلزلہ آیا تھا تو ہم نے کیا تھا نا, ہم نے عارضی گھر بنائے تھے نا, 10,000 گھر مجھے یاد ہے پی ٹی آئی نے بنائے تھے. ان کے لیے کوئی بندوبست کرے. آپ انسانوں کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. بالکل بالکل ایسا ہی. اور بلاول بھٹو صاحب چیخ رہے ہیں مرکز مدد نہیں کر رہا. مرکز کیا آپ کی مدد کرے؟ وسائل کے اعتبار سے, تناسب کے اعتبار سے سندھ کی آبادی کو ملحوظ رکھتے ہوئے, جو سندھ کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہیں, اب آپ وسائل ضائع کرنے کے عادی ہیں. آپ اپنے لوگوں کو رشوتستانی سے روکتے نہیں ہیں. آپ کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا شوق ہے. اس میں دیکھیے کراچی بہت اہم ہے. اس میں میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی ہارون صاحب. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی غلطی ہے؟ چند دن پہلے مراد علی شاہ صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اگر کرونا وائرس کچی آبادیوں تک پہنچ گیا تو ہم لوگ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف بیان بازی تھی, ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا, وائرس وہاں تک پہنچ گیا؟ زیادہ کرتے ہیں, یہ ساری قوم کا مزاج ہے. لک بزی ڈو نتھنگ. ان کا
सारी कौम का मिजाज है, बातें ज्यादा करना, काम कम करना। हर रोज हम इस क्राइसिस से गुजरते हैं ना। हर दफ्तर में हर आदमी जिस जिसको काम से दिलचस्पी होती है वो परेशान होता है कि भाई एक आदमी को जिम्मेदारी सौंपी थी, वो काम नहीं कर रहा। और यूरोप वाले के आसमान से उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तजुर्बा तो यह पाकिस्तानी उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आसमान से तो उन्होंने जमहूरी निज़ाम भी बना लिया और सिविल। जर्मनी में क्या किया उन्होंने कोरिया में क्या किया उन्होंने, इतने लोगों को टेस्ट किया। और वहाँ चीन और सिंगापुर वगैरह में उन्होंने, यानी डिसिप्लिन ऐसा है, हुकूमत की रिट ऐसी है। हम हुकूमत की रिट नहीं मानते, डिसिप्लिन के हम कायल नहीं हैं और चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। हालात के रहमो करम पे खुद अल्लाह मालिक है। जो अल्लाह हमारा मालिक है, जिसने हमें पैदा किया, उसने कुछ कवानीन बनाए हैं उन पे अमल करने और का अपनी कहा। किताब में लिखा है कि तुम अल्लाह के कवानीन को कभी बदलता हुआ नहीं पाओगे। जो कानून उसने बना दिया छूत के मर्ज का, वो कानून दायम है, रब्दुल आबाद के लिए है। देखिए, जब इंडिविजुअल्स पे, मैं हमेशा दोहराता रहता हूँ, कौमों पे, इंडिविजुअल्स पे आजमाइशें आती है, तभी कौम बनती है, तभी उसकी सदियों की बिगड़ी हुई आदत ठीक होती हैं। ये जो हमने वतीरा बना लिया ना कि कोई परवाह ही नहीं है, घूम फिर रहे हैं, गप लगा। मैं तो कभी देहात में गया चंद दिन पहले, और इससे एक दिन कुछ अर्सा पहले जब इस सड़क से गुजरा, मैं देखा लोग गप लगा रहे हैं। मैं हैरान हुआ, ये गप कैसे लगा रहे हैं। हम साथ के कमरे में बैठे होते हैं घरों में और एक दूसरे के साथ गैर जरूरी बात नहीं करते, फासले से बात करते हैं। किस लिए? क्या दिल नहीं चाहता गप लगाने के लिए? मैं 3 दिन लाहौर इस्लामाबाद में अपने घर में इस हालत में रहा कि मैंने अपनी पोतियों से बात नहीं की, इसलिए कि छोटे बच्चे हैं और वो भागते हुए आएंगे, वो लिपट जाएंगे। इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होता है बच्चों, जाहिर है वो लिपट जाएंगे। अब उसका क्या इलाज किया? छोटे बच्चों को आप समझा नहीं सकते। मैंने तो अपने आइडियल ये देखा रवैया अपने दोस्त अदनान आदिल साहब का, 14-15 दिन हो गया कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। सौदा सल्ब लेने के लिए गए, सारा तो वो ओढ़ पहन के हर चीज़ और लेके आ गए और फिर कमरे में बंद हो गए और किताबें पढ़ने लगे। हमारे एक और दोस्त हैं, वो कमरे में ही वाक कर लेते हैं, कमरे में चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब आपको अपनी एक्टिविटी बात यह है कि कराची आपका इक्तिसादी इंजन है, बंदरगाह है। अगर सामान जा नहीं सकता और आ नहीं सकता तो होगा क्या? लिहाजा इंतहाई घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट में कोई चीज तय नहीं थी। इंतहाई तवाजन, इंतहाई एहतियात की जरूरत है। मुसीबतें कौमों पे आती हैं, उन्हीं मुसीबतों में से कौमें ताकतवर बन के उभरती हैं, मगर ताकतवर वो बन के उभरती हैं जो सिचुएशन को सही समझ लेती है। ये नहीं समझते, कर लेते। पाकिस्तानी नहीं समझते, आपका ख्याल है? बहुत बड़ी तादाद गैर मोहतात है, सदियों से ये मिजाज चलाता है, कोई परवाह नहीं, चीजों को लाइटली लेना, अल्लाह मालिक है। अफसोस के साथ मैं तो एक जगह गया, इतने पढ़े लिखे आदमी, मैं दंग रह गया। उनका मैं तो नहीं कोरोना की परवाह करता, मैं तो लोगों से मिलता रहता हूँ। ये जहालत नहीं है? मैंने कहा अल्लाह, एक रवैया है ना जो सदियों में परवान चढ़ा है, कोई परवाह नहीं। सिग्नल सुर्ख होगा। एक हमारा दोस्त था जर्नलिस्ट, बहुत ही भला आदमी, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था। मैंने एक दिन उससे कहा, भाई तुम अचानक किसी वक्त तुम्हें सदमा पहुंचता है तो तुम सख्त सदमे में चले जाते हो। उसने कहा, स्कैंडिनेविया के बगैर नॉर्वे या स्वीडन की बात है, कि मैं अपनी भतीजी को गाड़ी में बिठाए जा रही, छोटी बच्ची, और सिग्नल ग्रीन था। तब मैंने सोचा, सॉरी येलो था, जर्द था। मैंने सोचा मैं इतना तेज हूं कि मैं गुजर जाऊंगा। अब इधर भी जर्द होगा, उधर भी जर्द हो गया। दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराई। वो छोटी बच्ची उछली, उसका सर छत से लगा और वो इस दुनिया से चली गई। अब बरसा बरस गुजर गए थे, साल बीत चुके थे, इसका सदमा जाता नहीं। जाहिर है उसके सामने एक छोटी सी बच्ची ने दम तोड़ा था। ये हम अपनी जिंदगियों की परवाह क्यों नहीं करते? और हमें करना क्या है? फासला बरकरार रखें, हाथ धोएं, लोशन लगाएं, और बाहर जाना है तो मास्क पहने। तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? ये काम हुकूमत ने नहीं करना है। हुकूमत एक हद तक कर सकती है। हमारा देन फौरन जाता है कि हुकूमत ये कर दे, हुकूमत टेंट लगा दे, हुकूमत मकान दे दे, हुकूमत करंटीने का क्या करना है हमें नहीं, हुकूमत दवाओं का बंदोबस्त कर दे।
او بھائی جو کام انڈیویجول نے کر، جو کام میں نے کر، میرے ہاتھ آ کے مراد علی شاہ دلائے گا یا عمران خان دلائے گا؟ ویری گڈ پوائنٹ. اور یہ مجھے دستانے کون پہنائے گا اور لوشن کون لگائے گا اور کس طرح میں یہ خیال رکھوں گا کہ مجھے صاف ستھرا کھانا کھانا چلیے ذرا چاہیے؟ بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. اپنی انفرادی ذمہ داری بھی پوری کرنی بڑی ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے اور جانیں گے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو حالیہ بھی فیصلہ کیا اس سے متعلق ہارون صاحب کی کیا رائے ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ٹاٹا چینی اسکینڈل نے بڑے بڑے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاور سیکٹر اسکینڈل کی انکوائری رپورٹ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ارسال کر دی. اب کیا ہوگا اس میں، کیا بے ضابطیاں؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، تہلکہ خیز رپورٹ ہے یہ. آئی پی پی سے متعلق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو رپورٹ چلی گئی ہے. بضابطگیاں بڑی ہیں. 100 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہے جو پہنچایا گیا قومی خزانے کو سالانہ. 100 ارب کہاں جی، 350 روپے، میرا خیال 500-600 روپے نقصان. سادہ سی بات یہ ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر نامدار اور شریف خاندان نے اس ملک کو بجلی کے معاملے میں برباد تباہ کر دیا. برباد ایسے سودے کیے کہ جس کی کوئی حد نہیں. 25 سال کے معاہدے. کس طرح اسحاق ڈار نے آتے ہی، کیسا آج کل وہ فرشتہ بنا ہوا ہے، ہاں جی، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، اور جو اس کی فلم نہ آتی ہے کہ جمعہ پڑھ کے نکل رہا، آج کل تو غیر کرونا ہے. 500 ارب روپے تقسیم کر دیے، جرمانے معاف کر دیے، فوٹو اسٹیٹ پہ پیمنٹس کر دی، جو ان کی دینی تھی 100-150 ارب روپے کا اندازہ کہ اس میں گھپلا ہے. 100-150 ارب روپے کا. اور ہمارے محترم، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، شاہد خاقان عباسی نے آخری دن 300 ارب روپے جاری کیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اور گیس کے لیے اور فلاں چیز کے لیے فلاں چیز کے لیے. یہ سیاستدانوں تو اس کو مذاق بنا. یہ جو کوئلے کے لگ رہے ہیں پلانٹ اور دوسرے، ان کی قیمت بڑھا چڑھا کے بتائی جاتی ہے. 25 سال کے معاہدے ہیں. ایک کمپنی جو ہے وہ سینکڑوں ارب روپے جو ہے وہ، یہ تو ہمیں معلوم تھا، ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. لیکن اب ایک رپورٹ آ گئی ہے. عمران خان صاحب کو یہ رپورٹ چھاپنی چاہیے، عوامی دباؤ بڑھانا چاہیے، ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. مگر اس کے لیے صرف دباؤ کافی نہیں ہوتا، سلیقہ مندی بھی بڑا سیاستدان ہے اس میں. جو ہمارے بجلی کے وزیر ہیں ان کا بھی ہے ایک پلانٹ، یہ بڑے لوگ منشا صاحب کا بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کے ہیں. بڑے یہ طاقتور لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں کرتے. بھائی بات یہ ہے، اس کو ری نیگوشیٹ یہ تھا کہ 15 سے 20% پرافٹ، 15 سے 20% پرافٹ گارنٹیڈ، کوئی معمولی نہیں ہے کہ اتنی بجلی تو کم از کم خریدیں گے، اور اگر نہیں خریدیں گے پھر بھی پیمنٹ کریں گے. اور پلانٹ یوز ہونا ہو، اور ان سے کوئی پوچھے کہ کاروبار تو زندہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب لوگ مرمر آ جائیں گے، وہ ایک ایرانی شاعر کہتا ہے، جب تم میری شہنشاہ ایران کے دور کا، جب تم میری ساری ہڈیاں توڑ چکو گے، جب میرے سارے ناخن نوچ لو گے، اور جب تم یہ سب کر چکو گے تو اے میرے قاتلو اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ زندہ انسانوں، یہ جو اس ملک کا سرمایہ کار ہے، اس میں سے بعض اتنا سفاک ہے، اتنا ظالم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یعنی فوٹو اسٹیٹ پہ پیمنٹس کر دی گئی ایک ہی رات کے اندر. چینی کہتے ہیں، اب مجھے ٹھیک فکر یاد نہیں ہے، بہرحال جتنا بھی 1.5 گنا ہے، کہ ہمارے ہاں سے تو جاتا ہے $18 بلین کا سامان پاکستان، $18 بلین کا، اور دکھایا جاتا ہے 12 کا، یا اگر 15 کا جاتا ہے، 20 کا جاتا ہے تو 15 کا دکھایا جاتا ہے. 1.5-2 گنا. 100 کلومیٹر کا بارڈر ہے چین اور انڈیا کا. افغانستان کا کتنا ہے؟ 2400 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جس پہ ہم نے خاردار تار لگا دی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دیانتدار آدمی 15-20 برس پہلے کی بات ہے، وہاں سست بارڈر پہ تعینات ہوا تھا، 3 گنا ٹیکس بڑھ گیا تھا. 3 گنا. میں کہہ رہا ہوں یہ 4000 سے 5000 ارب نہیں ہو رہا، 3 گنا بڑھ گیا تھا. اس 100 کلومیٹر کے بارڈر پہ سمگلنگ ہوتی رہتی ہے. یہ ہے ہماری سیول سروس، یہ ہے ہماری FBI. ان اداروں کو ٹھیک کیے بغیر ملک نہیں چل سکتا. اور ہوتا کیا ہے، ہر 15-20 سال کے بعد جب کوئی اور راستہ نہیں نکلتا تو فوج آ کے بیٹھ جاتی ہے. جب فوج آ کے بیٹھے گی
تو اس کو چمچوں کی ضرورت ہوگی نا, اور وہ جو چمچے ہیں وہ فائدے اٹھائیں گے نا, اور معاشرے کا سوشل فیبرک تباہ ہوگا. بالکل. تمام انسانی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جو سول ادارے ہیں بھائی ملکوں اور قوموں کی تعمیر کرتے ہیں, کو خدا کا خوف ہونا چاہیے, ان کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر مخلص ہوں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو نہیں کرے گی مگر کوئی اور پارٹی کرے, ان بجلی گھروں کے باہر مظاہرے کیے جائیں, ان لوگوں کے نام چھاپے جائیں, سوشل میڈیا پہ کمپینز چلائے جائیں, ہم پہ رحم کرو, ہمیں زندہ رہنے دو. بڑے لوگوں کے نام جتنے مرضی بڑے لوگ ہوں, کوئی بڑا نہیں ہوتا, کوئی خدا کی تقدیر سے بڑا نہیں ہوتا, کوئی ایک زندہ, مگر ان کا بڑا کوئی لیڈر انفلوئنس بڑا ہے, کوئی جتنا مرضی انفلوئنس ہو, کوئی لیڈر ایک قوم سے, اور لیڈروں کا کیا ہوا, ایک ایک کر کے کوئی پھانسی چڑھ گیا, کوئی جلا وطن ہوا, کوئی بھاگ گیا, کسی نے سمجھا لیڈروں کی بساط کیا ہے. خواجہ سعد رفیقی کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, جب وہ کہتا ہے ادارے بناؤ, اس نے کہا آن ریکارڈ کہا کہ میاں شریف نواز شریف صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اور 2000 آدمی نہیں ہم جمع کر سکتے, ایک دفعہ شاید اس نے یہ کہا 200 آدمی نہیں ہم جمع کر سکتے. یہ صورتحال ہے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں پہ پریشر آنا چاہیے, پریشر عوام کی طرف سے آنا چاہیے, اور سوشل میڈیا پہ ایک لامحدود کمپین, ایک دوسرے کو گالیاں جو بکتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں بکنے کی بجائے کوئی قومی ترجیحات کو ملحوظ رکھیں. اگر میں غلط نہیں ہوں, اس کو ری نیگوشیٹ کرنا ہوگا. یہ پی ٹی آئی کے اندر سے آواز اٹھی تھی, جب پی ٹی آئی اقتدار کے اندر آئی, یہ آواز اٹھی تھی کہ ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے, جو ان کے ساتھ ہو چکے ہیں. حکومت کے کسی پارٹی کے کرنے کے نہیں ہوتے. اگر حکومت ان سے ری نیگوشیٹ کرنا چاہے, دیکھیے پریشر وہ بہت ڈالیں گے, وہ عالمی عدالت انصاف میں جانے کی دھمکی دیں گے, وہ کہیں گے جی اخبار نویسوں کو آپ دیکھ لیجیے, چند دن میں کچھ لوگ لکھنا شروع کریں گے کہ سرمایہ کاری کے لیے ماحول خراب ہو جائے گا. ان کا اثر بڑا ہے. میں نے ریکارڈ ایکٹ پہ جب گڑبڑ ہو رہی تھی تو میرے پاس لوگ آتے تھے اور میں حیران ہوتا تھا, وہ کہتے تھے جی ہم آپ کی طرح پکے پاکستانی ہیں مگر ریکارڈ ایکٹ کے معاملے میں آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. پھر وہ میں نے کبھی زندگی بھر یہ کام نہیں کیا. ایک دن میں نے سب اخبار نویسوں کو جمع کیا جتنے جاننے والے تھے, میں نے کہا اللہ کے بندو یہ کیا ہو رہا ہے, $500 ملین میں ریکارڈ ایکٹ دے دیا زرداری صاحب نے. کتنا سونا ہے ریکارڈ ایکٹ میں؟ اندازہ ہے $2000 بلین کا, $500 ملین میں دے دیا تھا زرداری صاحب نے. ہارون صاحب, کب یہ قوم جاگے گی اور کب اپنے مفادات کا تحفظ کرنا سیکھے گی؟ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ اپنے حقوق, اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہ جیسے تم ہوگے ویسے تمہیں حق ملے گا, ویسے تمہیں حق ملے گا. اگر تم زندہ لوگ ہو, وہ دیکھو ہم کہتے ہیں جناب عمر ابن خطاب بہت بڑے تھے, واقعی بہت بڑے تھے, مگر بڑھیا کتنی بڑی تھی جس نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے تو مہر مقرر نہیں کیا, تو آپ کون ہے مقرر کرنے والے؟ صحیح صحیح, ٹھیک ہے. ایک آدمی آتا تھا, ایک چھوٹا سا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور امیر المومنین سے پوچھتا تھا امیر المومنین کرتا کیسے بنا لیا, جواب دینا پڑتا تھا. زندہ قوموں کے زندہ لیڈر ہوتے ہیں, فوجیں نہیں حفاظت کرتی ملکوں کی, فوجیں ہمیشہ سرحد کے لیے ہوتی ہیں. ہارون صاحب میری تصحیح کیجئے گا, یہ آئی پی پیز کو جو ادائیگیاں ہوتی ہیں کاروبار پاکستان کے اندر ڈالرز کے اندر, ان کے ساتھ معاہدے ڈالرز میں کیوں ہیں؟ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کے شوہر نامدار جناب نواز شریف اور شہباز شریف کا تحفہ ہے. ڈالر میں پیمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کاروبار پاکستان میں تو ڈالرز میں پیمنٹ کیوں, روپوں میں کریں؟ ڈالر کی پرائس بڑھتی چلی جاتی ہے, وہ ادائیگیاں بھی اتنی بڑھتی مہنگی چلی جائیں بجلی گی. کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جس ملک میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتی وہ کیا ترقی کرے گا؟ آج ہم وینٹیلیٹر کے لیے محتاج ہیں, چین سے آ رہے ہیں بھیک کی طرح. یعنی ہم ایک تک افتاد میں پڑے, دیکھیں آدمی افتاد میں پڑ جاتا ہے, اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں, مگر میرے پاس روپیہ تو ہو علاج کرانے کے لیے, میں ڈاکٹر کی فیس تو دے سکوں, اور خدا نخواستہ نہ ہو تو اپنا مکان بیچ کے دے سکوں. کوئی بچہ بیمار ہو جائے, کوئی کسی کی جان, اس لیے کہ جان تو سب سے زیادہ ہے. عجیب, ایک تو ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, دوسری یہ آئی پی پیز ہمیں لوٹ رہی ہیں جی, یہ چینی کا مسئلہ ہے, یہ آٹے کا مافیا ہے, اور آٹے کے مافیا کا سرغنہ کون نکلا فائنلی؟ عثمان بزدار 119 تبادلے کیے, تو یہی تو نسیم صادق کو پکڑ لیا, یہی انہوں نے کہا ہے کہ آٹا مافیا بچایا جا رہا ہے. پہلے دن سے منت سماجت ہم خان صاحب کی کرتے رہے, اور خان صاحب یا بزدار کرنے لگا,
اس نے تو گوشت ملازم رکھے تھے جب یہ ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین تھا. انہوں نے کہا یہ وسیم اکرم پلس ہے, میں اس کو ہوا بھروں گا اور ایسے انجیکشن اس کو لگاؤں گا, ایسی انرجی اس کو دوں گا. نتیجہ یہ ہوا اصل وسیم اکرم صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے وہ اپنے گھر کی اور ہوتا ہے بیچارہ, وہ کہتا ہے یار میرا نہ نہ لو, میرا کیا گناہ ہے. آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب, کوئٹہ کے حوالے سے خبر ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بھائی کوئٹہ میں 2 وزیر 2 مشیر ایک خاتون مستعفی ہو گئی ہیں. اچھا وہ تو بڑی اسپیکولیشن ہو رہی تھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ وہ بھوتانی صاحب بننا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ اور یہ وہ, مگر اس پہاڑ میں سے بھی چوہا ہی نکلا. اس میں بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بلوچ علاقوں کو تو دے دیے 1.5 کروڑ روپے, اور پشتون علاقوں میں کم پیسے دیے. ویسے پشتون علاقہ خوشحال ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نظر انداز کیے جائیں. نظر انداز تو بدلے, اس بنیاد پر تھوڑی پیسے دیے جاتے ہیں کہ کوئی پشتون ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, پنجابی, اس طرح انسان تو انسان ہے سب لوگ کے ساتھ. اور ترقیاتی منصوبوں میں ہمیں حصہ کم مل رہا ہے, یہ ویسے شکایت ہمیشہ رہ گیا. ٹھیک ہے, تو بھائی لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے فون کیا تو بھائی لوگوں نے تسلی دی ہے. اگر بھائی لوگوں کی بات آپ کے سمجھ میں نہیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں. محکمہ زراعت والوں نے تسلی دی ہے کہ کوئی نہیں, ناراض ہو گئے, بگڑ گئے بچے, بچوں کو سمجھائیں گے. ہمارے سیاستدان جو ہیں بچے ہی سارے, بچوں کو بہلائیں گے, سمجھ جائیں گے. ایک آخر میں فکرہ آپ سے کہتا ہوں, میں جس بلوچ سردار سے ملا زندگی میں, اس نے مجھ سے یہ کہا اشارے میں یا واضح طور پہ کہ کیا میں چیف منسٹر نہیں بن سکتا. اب میں اس پہ بات اگر کروں گی تو بات تھوڑی آگے اور نکل جائے گی, میرے پاس وقت کی قلت ہے. ہارون صاحب, لاک ڈاؤن کے اوپر فائنلی لاسٹ 3 منٹ سے ہمارے پاس لاک ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور تقریباً اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. کتنا مزید بڑھے گا؟ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لاک ڈاؤن بڑھ جاتا ہے. یہ بہت دردناک صورتحال ہے, اس میں زبردست بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں وہی بات کہوں گا میں جو روز کہتا ہوں, مواخات کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. میرے پاس اگر پیسے ہیں مجھے لوگوں کو دے دینے چاہیے. یہ پیسے میرے کسی کام نہیں آئیں گے کب جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. حکومت تنہا نہیں کر سکتی. حکومت کے جو بس میں تھا روپے پیسے کی حد تک وہ کر رہی ہے, اس میں پھر رشوت ستانی کرنے والے بھی گڑبڑ کرتے ہیں. اور بیچاری نے اس نے ثانیہ نشتر نے بڑی محنت کی, اس نے جعلی فہرستوں میں سے لوگ نکالے جس میں بلاول نے بڑا احتجاج کیا. سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور پرہیز کریں اور احتیاط کریں. حکومت تو کر گیا. ایک آخری فکرہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کے لیے میں نے بڑی تیاری کی تھی. سعودی رائل فیملی میں بڑے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, شدید, اور پہلی دفعہ سعودی رائل فیملی بکھر رہی ہے. بہت سے لوگ کورونا کا شکار ہو گئے, ایک جزیرے میں منتقل ہو گئے. خود بادشاہ جدہ کے اس محل میں چلا گیا ہے جو آدھا سمندر میں اور آدھا پانی میں ہے, جو $18 بلین سے بنایا گیا تھا. اور بہت سی خبریں ہیں, اس پہ کل میں بات کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب چلیے پھر پاکستانی حکومت کی بات کر لیتے ہیں, یا پھر تیل اور گیس کے تیل کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہارون صاحب شیئر کیجئے. کل تک ہم نے بات کی تھی انڈرسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے سعودیہ اور رشیا کی, تو ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈنگ تو ہو گئی ان کی. ان کا تو معاملہ طے پا گیا. ہم خسارے میں رہ گئے. اور جو بابر ندیم صاحب ہیں, ندیم بابر صاحب, وہ بیٹھے, ندیم بابر صاحب سوچتے رہ گئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خان صاحب سے کہ مشیر ڈھنگ کے رکھیں. ہو سکتا ہے, اور جب زیادہ اصرار کرتے ہیں تو وہ ناراض بہت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آخری ایک اور, شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت جس طرح سے رقم تقسیم کی جا رہی ہیں یہ کرونا پھیلانے کا باعث بنے گی, جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ایک جم غفیر کی طرح آتے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ کہیں گے, شہباز شریف صاحب یہ کہیں گے کہ جو چونکہ لوگ قطاریں نہیں بناتے تو عمران خان اس کا ذمہ دار ہے. ظاہر ہے یہی کہیں گے. وہ کہتے ہیں بلدیاتی ادارے بحال. بھائی دیکھیے نا, بلدیاتی ادارے بحال اگر ہو جائیں, نتھنگ, یہ تو بات ہے, جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. لوگوں کو چاہیے, دیکھیے ایک تو 17,000 سینٹر کم ہیں, یہ سینٹر بڑھانے پڑیں گے پورے ملک کے. صورتحال ایسی ہے. دوسرا یہ ہے, میں روز اول سے کہہ رہا ہوں, کوئی نہ کوئی رینجرز کا, FCC کا, فوج کا آدمی مانیٹرنگ میں شامل کریں, ورنہ یہ تنگ کریں گے. یہ جہاں خاکی وردی والا آدمی کھڑا ہوتا ہے نا, وہاں کیا ہوتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. ویسے کرنا سول اداروں کو چاہیے, لیکن یہ کہ اس میں اب فوج کو انوالو کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, ورنہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل. چلیے بہت شکریہ ہارون صاحب, وقت بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. مجھے بھی اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.